السلام علیکم۔ قرآن مجید کے 20ویں پارے کے بہت ہی دلچسپ قصوں اور حکمت سے بھری باتوں میں خوش آمدید۔ آج ہم مولانا محمد الیاس گمن کی کتاب خلاصۃ القرآن کی روشنی میں اس پارے میں چھپے خزانوں کو مل کر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں اپنی بات کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی سوال سے کرتے ہیں۔ آخر وہ کون سی ہستی ہے جس نے یہ آسمان اور زمین بنائے، جس نے آسمان سے پانی برسا کر یہ خوبصورت باغ اگائے؟ یہ سوال اصل میں ہمیں کائنات کے خالق کی عظمت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو آئیے اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا پہلا موضوع ہے کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ دیکھیں، آسمان کے ان چمکتے ستاروں سے لے کر زمین پر بہتے دریاؤں تک ہر ایک چیز اس کی کاریگری کا، اس کی طاقت کا ثبوت ہے۔ یہ آیت ہمیں جیسے جھنجھوڑ کر یاد دلاتی ہے کہ دیکھو، اس کائنات کا بنانے والا صرف ایک ہی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ توحید کا کتنا طاقتور پیغام ہے نا؟ اچھا، اب ہم اس پارے کے سب سے اہم قصے کی طرف آتے ہیں، ایک ایسی کہانی جو ایمان اور ہمت کی ایک زبردست مثال ہے۔ جی ہاں، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناقابل یقین داستان، جس کا آغاز ظلم اور اندھیروں کے دور میں ہوتا ہے۔ ذرا اس ماحول کا تصور کریں، ہر طرف خوف ہے، بے بسی ہے، فرعون کا ظلم عروج پر ہے اور حضرت موسیٰ کا خاندان ایک بہت بڑے خطرے میں گھرا ہوا ہے۔ لیکن اسی گہرے اندھیرے میں امید کی ایک کرن چمکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں اطمینان اور رہنمائی ڈال دیتا ہے۔ یہ لمحہ ان کے ایمان کی ایک بہت بڑی آزمائش کا تھا۔ اور یہ صرف کوئی حکم نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک مکمل منصوبہ تھا، ایک وعدہ تھا، اور یہ اللہ پر مکمل بھروسے کا ایک ایسا امتحان تھا جس کا انعام بھی بہت ہی بڑا تھا۔ اور پھر دیکھیں قدرت کا کمال، اللہ کی تدبیر کتنی حیران کن ہے کہ وہ اپنے دشمن کے گھر سے ہی اپنے منصوبے کو پورا کرتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا منصوبہ ہماری سوچ سے کہیں آگے ہوتا ہے۔ اب کہانی آگے بڑھتی ہے۔ جوانی میں ایک واقعے کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے، اور یہ ایک ایسا سفر تھا جس نے ان کی شخصیت کو نکھارا اور انہیں ان کی اصل منزل کے قریب کر دیا۔ سوچیں، ایک طرف غلطی کا احساس اور دوسری طرف جان کا خوف، اس ایک لمحے نے سب کچھ بدل دیا۔ اب ان کے پاس اللہ پر ایمان کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا، اور وہ ایک انجان سفر پر نکل پڑے۔ اور یہاں اس اجنبی سرزمین پر جب وہ خود ایک طرح سے مشکل میں تھے، حضرت موسیٰ کی شخصیت کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو سامنے آتا ہے، اور وہ ہے ان کا انصاف پسندی اور ہمدردی کا جذبہ۔ قرآن پاک اس واقعے کے ذریعے ہمیں حیا اور وقار کا سبق سکھاتا ہے۔ یہ صرف اس خاتون کے چلنے کے انداز میں نہیں، بلکہ حضرت موسیٰ کے اپنے رویے میں بھی شرافت اور عزت کا ایک گہرا درس موجود ہے۔ کئی سال بیت گئے، اب حضرت موسیٰ ایک خاندان کے سربراہ بن چکے ہیں۔ ایک سفر کے دوران وہ ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں ان کی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے اہم روحانی تجربہ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ تو ایک دنیاوی آگ کی تلاش میں گئے تھے، لیکن اس کے بجائے انہیں وہ خدائی نور ملا جس نے آگے چل کر تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ اور یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سے ملاتا ہے۔ ہدایت جو ہے نا، وہ اللہ کا ایک انمول تحفہ ہے۔ یہ صرف ہماری چاہت یا کوشش سے نہیں ملتی، بلکہ یہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ اور اس طرح ایک بھاگنے والا انسان اللہ کا پیغمبر بن جاتا ہے۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی تھی۔ اب ان کے پاس معجزات بھی تھے اور ایک بہت بڑا مقصد بھی۔ تو اس پورے حیرت انگیز قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آئیے اب ان اہم اصولوں پر بات کرتے ہیں جو ہر ایمان والے کے لیے ایک روشنی کی طرح ہیں۔ یہ وہ حکمت کے موتی ہیں جو قرآن نے اس قصے میں ہمارے لیے رکھے ہیں، تاکہ ہم ان سے سیکھیں، اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اور اپنے روحانی سفر میں رہنمائی حاصل کریں۔ اور آخر میں آئیے ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ کیا ہم اپنی زندگی کی بڑی بڑی مشکلات میں حضرت موسیٰ کی والدہ جیسا ایمان اور توکل پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ سوال ہم سب کے غور و فکر کے لیے ہے۔ آج کی یہ گفتگو مولانا محمد الیاس گمن کی کتاب خلاصۃ القرآن کی روشنی میں کی گئی، جسے امت 360 ٹیم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ علم کے اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے پلے اسٹور اور ایپ اسٹور پر امت 360 ضرور تلاش کریں۔